الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گونا گو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کر اپنے آپ کی زندگی میں آنے والے جملہ نشیب و فراز کے دوران اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ کو آپ کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ فرما دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب کیا تھی؟ ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا کہ جس نے جمیع انسانیت کو زندگی کی تمام فیکلٹیز کے اندر، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ایک مثالی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھلا دیا. اور سچی بات یہ ہے اس سے پہلے انسان جو تھا وہ کھلی گمراہی کے اندر تھا، انسان ٹھوکریں کھا رہا تھا، اندھیروں کا راہی تھا. لیکن اس کتاب حمید کی برکت سے اور اس کے نزول کی وجہ سے اور اس کے پیغام کی نشر و اشاعت کی وجہ سے انسانوں کی زندگی کے جملہ اندھیرے دور ہو گئے. انسانوں کے گلوں کے اندر پڑا ہوا غلامی کا توق جو تھا اس کو اتار لیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ کا ذکر کر کے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. آپ طیب چیزوں کو حلال کرنے والے، ناپاک کو حرام کرنے والے، اور انسان جن بوجھوں کے تلے دبے ہوئے تھے اور غلامی کے جن توقوں کے اندر ان کو جھگڑا گیا تھا ان توقوں کو اتارنے والے تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً محسن انسانیت ہیں، یقیناً فخر انسانیت ہیں، اور انسانیت کو منزل اگر ملی ہے تو آپ کے نقش قدم سے ملی ہے. اسی لیے پنڈت ہری چند اختر نے یہ بات کہی تھی، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے رنگ و ڈھنگ سکھلا دیے. حضرات گرامی قدر اس کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق سیرت صحابہ کے ساتھ تھا، وقتی طور پر اس کو موقوف کر کے کچھ اہم موضوعات کو میں آپ حضرات کے گوش گدار کرتا رہا. آج بھی میں ایک ایسے موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی گتھی کو اگر سلجھا لیا جائے اور جس کی حقیقت کو اگر سمجھ لیا جائے تو انسانوں کی زندگی میں آنے والے جو معاشی نشیب و فراز ہیں ان کا بہت حد تک مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ کلی طور کے پر ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے. حضرات گرامی قدر،
ہم نے ہر نظام کو آزما کے دیکھا، ہر دور کو آزما کے دیکھا، ہر نعرے و ہر سلوگن کو آزما کے دیکھا، لیکن سچی بات یہ ہے معیشت کے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو جس اینگل سے دیکھتے ہیں، جس زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ زاویہ ہمارا کجی کا شکار ہے، وہ زاویہ ہمارا جو ہے الجھن کا شکار ہے، وہ زاویہ ہمارا گمراہی کا شکار ہے۔ ہم اس زاویے سے نہیں دیکھتے اشیاء کو جس زاویے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس حقیقت کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر رینگنے والی کوئی چیونٹی ایسی نہیں، اور جنگل میں دھاڑنے والا کوئی درندہ ایسا نہیں، اور سمندروں میں تیرنے والی کوئی مچھلی ایسی نہیں، اور فضائے بسیط میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جس کا رزق در حقیقت پروردگار عالم کے ذمے نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، ایسے بھی وجود کائنات میں موجود ہیں جو پتھروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ان پتھروں کے اندر چھپے ہوئے وجودوں کو بھی اگر رزق دیتا ہے تو مالک کائنات دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو جو انسان چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، حیوانات چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین کے اوپر کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرات گرامی قدر، یہ تو دنیائے اسباب کے اندر محنت کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عالم ارواح کے اندر اس کے بعد ماں کے شکم کے اندر کوئی سبب بظاہر نہیں موجود تھا۔ اسباب تو موجود تھے، لیکن وہ اسباب آپ کے پیدا کردہ نہیں تھے، آپ کے فراہم کردہ نہیں تھے، بلکہ ان اسباب کو مہیا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ ناف کے ذریعے ماں کے شکم سے جو بچے کو رزق ملتا رہا، یہ رزق ہم نے اس کو فراہم نہیں کیا تھا۔ یہ رزق در حقیقت غریب کا بچہ ہو یا امیر کا بچہ ہو، ہر ایک کو یکساں شکم مادر میں ملتا ہی رہا۔ اس رزق کو دینے والی ذات کس کی ذات تھی؟ اس رزق کو دینے والی ذات رزاق کی ذات تھی، باسط کی ذات تھی، وہاب کی ذات تھی۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو پتا ہے کہ کس مادہ کے جسم کے اندر کون سا بچہ کس حالت کے اندر موجود ہے، وہ کس پروسیس کے اندر اور کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ کیا وہ ہڈیوں کی حالت میں موجود ہے، یا گوشت کی حالت میں موجود ہے، یا مضغے کی حالت میں موجود ہے، یا پورا کا پورا وجود بن چکا ہے؟ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو آکسیجن کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کو لہو کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کو حرارت کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کو روشنی اندھیرے کی کتنی ضرورت ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس قدر باریکی کے ساتھ بنانے والی ذات کس کی ذات ہے، اور اس قدر باریکی کے ساتھ رزق کو فراہم کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ حضرات گرامی قدر، خود اس نے اس امر کا اعلان فرما دیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ دنیا کے مصور تصویر بناتے ہیں، رنگ کے ساتھ بناتے ہیں، روشنی کے ساتھ بناتے ہیں، اور کینوس، سالڈ کینوس کے ساتھ بناتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی مصور پانی پہ تصویر بنانے والا نہیں آیا، دنیا کے اندر کوئی مصور اندھیرے میں تصویر بنانے والا نہیں آیا، دنیا کے اندر کوئی مصور رنگ کے بغیر تصویر بنانے والا نہیں آیا، لیکن مصور سالڈ کینوس کے اوپر تصویر کو بنانے کے باوجود، اور مصور جو ہے رنگ کے ساتھ تصویر کو بنانے کے باوجود، اور مصور جو ہے وہ روشنی میں تصویر بنانے کے باوجود بھی اس کی تصویر میں حرکت بھی نہیں ہوتی، اس کی تصویر بولنا بھی نہیں جانتی، اس کی تصویر کھانا بھی نہیں جانتی، اس کی تصویر پینا بھی نہیں جانتی، لیکن وہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس نے رحم مادر میں بنایا، بغیر رنگ کے بنایا، اندھیرے میں بنایا، اور سالڈ کینوس کے اوپر نہیں بنایا، بلکہ مایا پانی کے اوپر تصویر کو ڈیزائن کیا۔ حضرات گرامی قدر، کیسے سانچے کو بنایا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، جب اس نے رحم مادر میں انسان کو بنایا، جب وہ پیدا ہوا تو پیدائش سے پہلے اس کی کیفیت کیا تھی؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جس وقت انسان اپنی ماؤں کے پیٹ سے پہلے آیا، باہر آیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ میری شکم مادر میں کیفیت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی برس تک، کسی کو 2 برس تک، کسی کو 3 برس تک، کسی کو 4 برس تک شعور نہیں آیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ ریکال کرنے کی کوشش کریں، آپ کو پوری یادداشت جتنی مرضی کبھی ہو، آپ کو شکم مادر کے واقعات یاد نہیں آ سکتے، آپ کو ماں کی جھولی کے واقعات یاد نہیں آ سکتے۔
وہ کون ہے جس نے ضعیف انسان کو آنکھوں کو دے کر اور کانوں کو دے کر اور زبان کو دے کر زمین کے پر چلنا بھی سکھلا دیا، پھرنا بھی سکھلا دیا؟ حضرات گرامی قدر بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے پر چلنے والا جو بھی چپایا درندہ چرندہ پرندہ موجود ہے، اس کے رزق کا مالک در حقیقت وہی اللہ ہے جس نے اس کو پیدائش سے پہلے رزق دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر اس کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو انسانوں کے رزق کی مالک ہو۔ انڈے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک زردی ہوتی ہے، ایک سفیدی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک حصہ غذا ہوتی ہے، ایک حصہ وجود ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک حصے کو کھا کر دوسرا حصہ پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، کچھوے کا انڈا تیرنا جانتا ہے پیدائش کے بعد، اور مرغی کا انڈا اڑنا جانتا ہے پیدائش کے بعد، اور کبوتر کا انڈا فضائے بسیط میں پیدائش کے بعد اڑنا جانتا ہے۔ کون سی طاقت تھی جس نے اس مردہ انڈے کے اندر اس وجود میں اس حیثیت کو پیدا کر دیا جس حیثیت کے اندر اس نے اپنی زندگی کے آنے والے ایام کو گزارنا تھا؟ وہ ذات رب قدیر کی ذات تھی، وہ ذات علی کل شیء قدیر کی ذات تھی، وہ ذات فعال لما یرید کی ذات تھی، وہ ذات مدبر الامور کی ذات تھی، وہ ذات خالق کائنات اور مالک کائنات کی ذات تھی۔ رزق کا حقیقی مالک اور رزق کو فراہم کرنے والا اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر جب تک اس کوتا بینی کا ازالہ نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کوتا بینی کو صحیح طور پہ حل نہیں کیا جائے گا، جب تک اس الجھن کو صحیح طور پہ حل نہیں کیا جائے گا، معیشت کے معاملات الجھے ہی رہیں گے۔ اس لیے کہ ہم معیشت کو ڈھونڈ رہے ہیں غلط جگہوں پہ جا کر، ہم IMF کے دروازے کو نوک کر رہے ہیں، ہم ورلڈ بینک کے دروازوں کو نوک کر رہے ہیں، ہم وائٹ ہاؤس کے سامنے جھولی کو پھیلا رہے ہیں، ہم عربوں کے سامنے کشکول گدائی کو پھیلا رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے، ہم نے رزق کو جب بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، عبد الرزاق سے حاصل کرنے کی کوشش کی، عبد الوہاب سے حاصل کرنے کی کوشش کی، عبد الرب سے حاصل کرنے کی کوشش کی، عبد الباسط سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے رزق کو کبھی وہاب اور رزاق اور رب کے پاس تلاش نہیں کیا۔ رزق کا مالک تو اللہ ہے، جس کو چاہے زیادہ رزق دے دے اور جس کو چاہے کم رزق دے دے۔ کئی مرتبہ اپنے تابع داروں کو نواز دیتا ہے، کئیوں کو عثمان غنی بنا دیتا ہے، کئیوں کو طلحہ بن عبید اللہ بنا دیتا ہے، اور کئیوں کو عبد الرحمن ابن عوف بنا دیتا ہے، اور کئی مرتبہ اپنے تابع داروں کو رزق کے لحاظ سے تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ دل میں کئی مرتبہ خیال آتا ہے، اللہ اس زانی کے پاس تو پیسے ہیں لیکن اس تہجد گزار کے پاس پیسے نہیں، اللہ اس شرابی کے پاس تو پیسے ہیں لیکن اس سجدے میں گر کر تیری بارگاہ میں آہو پکار کرنے والے کے پاس پیسے نہیں۔ اللہ نے کہا تجھے میری حکمت کا کیا پتا ہے؟ اللہ کو تھوڑی سی ہم اپنے بندوں کو بھی اپنی حکمت بتلا دے۔ ہزاروں حکمتوں میں سے اللہ نے ایک حکمت ایسی بتلائی جس کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہاتھ کپ کپا گیا، روح سناٹے میں آ گئی، جسم تھرا گیا۔ اللہ نے کہا وہ جو بندہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہ جو بندہ تہجد گزار ہے، اگر میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں ہو سکتا ہے وہ بھی شرابی کبابی کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اللہ نے اس امر کو وعدے فرما دیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اپنے کئی بندوں کے رزق میں اگر اضافہ فرما دے وہ بھی زمین کے اوپر بغاوت کرنا شروع کر دیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اللہ اس کو میشے میں رکھنے کے لیے، اس کو اوقات میں رکھنے کے لیے، اس کو اپنی یاد میں اور اپنے تعلق کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے اس کے رزق میں کمی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ وہی نقطہ ہے جو کئی مرتبہ گناہوں کی پکڑ کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتا، ذہن میں خیال آتا ہے وہ تو بڑا نیکوکار تھا، وہ پکڑا گیا لیکن وہ بڑا گناہگار ہے، اس کو چھوڑا گیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب جواب دیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ حلوت و جلوت میں جو بھی تم گناہ کرتے ہو اس کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے، محاسبے کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ وہ بادشاہ جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ رزق کا حقیقی مالک
اللہ تبارک و تعالی ہے اور رزق کی جتنی چابیاں ہیں وہ پروردگار عالم کے پاس ہیں. اگر ان چابیوں کے ذریعے ہم اپنی قومی معیشت کو سہارا دیں تو اللہ کی قسم ہے ہماری قومی معیشت بھی سنور جائے گی اور انفرادی معیشت بھی سنور جائے گی. لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے، میں اکنامکس کا طالب علم تو ہوں، میں میتھمیٹکس کا طالب علم تو ہوں، میں اسٹیٹسٹکس کا طالب علم تو ہوں، میں مینجمنٹ کا طالب علم تو ہوں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میں روحانیت کا طالب علم نہیں ہوں، میں کتاب و سنت کا طالب علم نہیں ہوں. میری بیماری کا اصل علاج کہاں پر ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، وہی نام و کمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. در حقیقت میری معیشت کی جو گتھی الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھانے کے لیے مجھے پروردگار عالم کے پاس آنا پڑے گا. پھر دیکھنا جب میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں گا پھر مینجمنٹ کی سکلز بھی برابر ہو جائیں گی، پھر معیشت کی مہارت بھی کام آنا شروع ہو جائے گی. حضرات گرامی قدر پھر پروفیشنل مہارت بھی کام آنا شروع ہو جائے گی. اگر میں ایسا نہیں کروں گا پھر کیا ہوگا؟ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا. حضرات گرامی قدر معیشت کا علم ہو، اکنامکس کا علم ہو، مینجمنٹ کا علم ہو، بزنس ایڈمنسٹریشن کا علم ہو، میتھمیٹکس کا علم ہو، اسٹیٹسٹکس کا علم ہو، وہ برابر تب ہوگا، وہ فائدہ مند تب ہوگا، وہ نتیجہ خیز تب ہوگا جب اللہ مالک الملک کی بتائی ہوئی تدابیر کے ساتھ اپنے تعلق کو منسلک کیا جائے گا، جب ان روحانی تدابیر کو نظر انداز کیا جائے گا، جب ان روحانی تدابیر سے اغماس کو برتا جائے گا، جب ان روحانی تدابیر کو پسے پش ڈالا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر حضرات گرامی قدر منزل نہیں مل سکتی. اللہ نے یہود کی ذلت کا ذکر کیا، بالکل واضح انداز میں کیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اللہ نے یہود کی ذلت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہود کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار اس لیے پڑی تھی کہ وہ آیت اللہ کو جھٹلایا کرتے تھے. ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر پہلے ہم سے اقتدار کو چھینا گیا، زمین کے تمکن کو چھینا گیا، زمین سے خلافت کو چھینا گیا، پہلے ہم سے ہمارے گناہوں کی پاداش کے اندر غلبے کو چھینا گیا. جب غلبہ ہم سے دور ہوا، حالانکہ غلبہ بھی ہمارے لیے تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. حالانکہ تمکن تو ہمارے لیے تھا، استخلاف فی الارض تو ہمارے لیے تھا، زمین کی خلافت تو ہمارے لیے تھی، کرۂ ارض کی وسعتیں تو ہمارے لیے تھی، بحر و بر کی حکومتیں تو ہمارے لیے تھی. لیکن جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کو کمزور کر لیا اور ہمارے اعمال دن بدن گرتے چلے گئے، صدیق کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، فاروق کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، ذی النورین اور علی المرتضیٰ کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عبدالعزیز کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، ہارون الرشید اور مامون الرشید کو خلافت ملی کہ نہیں ملی. حضرات گرامی قدر ہمارے اعمال جب گرتے ہی چلے گئے، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اور میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. جب میں اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، جب میں سودی معیشت کا لین دین کرتا ہوں، جب میں آیات اللہ کو جھٹلاتا ہوں، جب میں اللہ کے مقابل سینے کو کھول کے سامنے آتا ہوں، پھر ساری کی ساری تدبیریں الٹ جاتی ہیں، پھر ساری کی ساری محنتیں پلٹ جاتی ہیں، پھر ذلت ہے، مسکنت ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے. تم نے وعدہ کیا تھا اللہ مملکت خدا داد پاکستان کو تیری تابعداری میں چلایا جائے گا. جب تم نے اپنے وعدے کو بھلا دیا تو رش والے نے بھی تمہیں بھلا دیا. من اعرض عن ذکری
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میری نصیحت کو چھوڑے گا، جو میرے احکامات کو چھوڑے گا، جو میرے ذکر اذکار کو چھوڑے گا، جو میری یاد کو چھوڑے گا، جو میرے فرامین کو چھوڑے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد کو اور میرے احکامات کو بھلا دے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ نے بستی کی مثال دی جس کو 3 نعمتیں حاصل تھیں، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق ہر مقام سے با فراغت آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، نہ شکری کے راستے پہ چل نکلے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے امن اطمینان کو چھین کر خوف کو مسلط کر دیا، رزق کو چھین کر بھوک کو مسلط کر دیا. ایک وقت تھا جب عالم عرب میں جانے والے برِ صغیر کے حاجی اور عمرہ کرنے والے خربوزہ کھاتے تھے، اس کے چھلکے کو پھینکتے تھے، اس کے ساتھ لگے ہوئے گودے کو وہاں کا مقامی عرب چوس کے اپنی ضرورت کو پورا کرتا تھا. ایک وقت وہ بھی تھا جب یہاں سے بحری جہاز جو تھے ان کی امداد کے لیے بھیجے گئے تھے. ایک وقت وہ بھی تھا جب عربوں کو ہماری معیشت کی طاقت کے ذریعے تقویت پہنچانے کی تدابیر کو سوچا گیا تھا. ایک وقت وہ بھی تھا جب کوریا ہماری ترقی کے راز کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم بنگالیوں سے اس لیے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ بنگالیوں کی حیثیت ہمارے ٹکے کے برابر بھی نہیں تھی، ہماری نظروں میں ٹکے کے برابر بھی نہیں تھی، لیکن آج پاکستانی روپے کی حیثیت ان کے مقابلے میں ٹکے کی بھی نہیں رہی. حضرات گرامی قدر، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ 30-40 سال سے ہم عالم عرب میں بھی جا رہے ہیں، 25-30 سال سے یورپ میں بھی جا رہے ہیں، برطانیہ میں بھی جا رہے ہیں، معیشت کے اندر تبدیلی وہاں پہ نظر نہیں آئی. ریال اس وقت 40 سال پہلے بھی ڈالر کے مقابلے میں جس مقام پہ تھا آج بھی اسی مقام پہ ہے. پاؤنڈ اور ڈالر کی شرح ایک دوسرے کے مقابلے جس مقام پہ تھی آج بھی اسی مقام پہ ہے. یورو جو تھا جب اس کو اسٹیبلش کیا گیا جس مقام پہ تھا آج اس سے بہت اوپر جا چکا ہے. جاپان کا ین جو ہے وہ آج بھی طاقتور ہے، لیکن پاکستان کا روپیہ آج سے 80 کے اشرے میں 12 روپے، 30 روپے، 40 روپے، 50 روپے، 58 روپے، 60 روپے، 62 روپے، 100 روپیہ، 150 روپیہ، 200 روپیہ، 250، 250، 350، 300. وہ عمران ظالم ہے، وہ نواز ظالم ہے، وہ فلاں ظالم ہے، وہ فلاں ظالم ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکا ہے تم نے اللہ کے اوامر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اجتماعی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کس انداز میں روگردانی کی، اس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. حضرات گرامی قدر، معیشت انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کی زبوں حالی کو دور کرنے کے لیے جو اللہ نے تدابیر بتلائی ہیں اور جو رسول اللہ نے تدابیر بتلائی ہیں، جب تک ان تدابیر پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کوئی ڈالر آ جائے، کوئی ڈار آ جائے، کوئی آ جائے، کوئی بلیدی آ جائے، کوئی کلیدی آ جائے، ملک کی معیشت نہیں سنور سکتی. ملک کی معیشت تب سنورے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع دار بندے بنیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتلاتا ہوں. لوگ اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جب احکام الہی سے انحراف کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈپریشن بھی آتا ہے، پھر پریشانیاں بھی آتی ہیں، پشیمانیاں بھی آتی ہیں، پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل بھی ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر خون بھی ہوتے ہیں، جیلیں بھی ہوتی ہیں، قید بھی ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، نظام الہی کے اندر ایک ایسی جو ہے ہماگیر قسم کی اور آفاقی قسم کی اس کی ایسی کی ساری کی سیٹنگ موجود ہے. جب بھی آپ احکام الہی سے انحراف کریں گے آپ کو نتیجے کو بھگتنا پڑے گا. ڈپریشن کے کتنے مریض آسے، ہم نے بھی ڈپریشن کاٹا ہے، ہم نے بھی انگزائٹی کاٹی ہے، ہم نے بھی نفسیاتی اور روحانی عوارض کاٹے ہیں. جب بھی امن ملا، سکون ملا،
کہاں پہ ملا؟ مسجد میں آ کے ملا، سجدے میں گر کے ملا، ہاتھوں کو پھیلا کے ملا، اس کی چوکھٹ کے اوپر اپنے آپ کو جھکا کے ملا، اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کو گرا کے ملا، ندامت اور شرمندگی کی آہوں کو نکال کے ملا۔ حضرات گرامی قدر، جب اس کے سامنے سر کو جھکایا گیا اور اس کے سامنے سر کو بچھایا گیا اور اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا گیا اور اس کے سامنے کمر کو ہم کیا گیا، حضرات گرامی قدر اس نے گرتے ہوئے کو اٹھا لیا۔ وہ جو بجھا ہوتا ہے وہ اس کو جلا دیتا ہے، وہ جو گرا ہوتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے، جو اکڑا ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے، اور جو باغی ہوتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے یہاں پہ قانون یہ ہے، جو رجوع کرے گا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، جو رجوع کرے گا اس کے لیے فلاح ہی فلاح ہے، جو سامنے بچ جائے گا اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ بگاڑ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، بگاڑ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اس بگاڑ کے اندر امن کا راستہ، روشنی کا راستہ اگر ملے گا، پروردگار عالم کے احکامات کو مان کے ملے گا۔ اجتماعی اور انفرادی حیثیت سے وہ تدابیر جن سے ہماری اقتصادی مشکلات دور ہو سکتی ہیں، ان کا بالتفصیل تو ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا، لیکن آج ایک دو پہلی ابتدائی تدابیر کو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ حضرات گرامی کا تقویٰ، جس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی خواہشات کو دبا لے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ جب انسان اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے، تنہا اس راستے کو اختیار کرنے کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے، اللہ اس کی تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مخرج پتہ کیسے کہتے ہیں؟ ایمرجنسی ایگزٹ یا ایگزٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہازوں کے اندر ایسی ونڈوز ہوتی ہیں درمیان میں، ایسے دروازے ہوتے ہیں درمیان میں جو ایمرجنسی حالات میں لینڈنگ کے لیے ہوتے ہیں، ان پر ایگزٹ لکھا ہوتا ہے۔ بلڈنگوں کے اندر ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں پہ فائر یا آتش زدگی یا کسی حادثے کی شکل میں اسکیپ کرنے کے لیے دروازے موجود ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایگزٹ لکھا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی حالات میں جب سیڑھیوں سے گزرنا ممکن نہ رہے، ایمرجنسی حالات میں جب نارمل راستے کو اختیار کرنا ممکن نہ رہے، تو وہ ایگزٹ کا راستہ وہ ہوتا ہے جہاں سے انسان باہر نکل سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، زندگی میں ایسی مشاکل ہم نے بھی دیکھی ہیں اور لوگوں نے بھی دیکھی ہیں جن سے بظاہر باہر نکلنے کے کوئی امکانات موجود نہیں تھے، لیکن حضرات گرامی قدر اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تقوی کی وجہ سے باہر نکلنے کا راستہ پھر بھی کھلا رہتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اپنے بندوں کو رزق وہاں سے دیتا ہے، متقی بندے کو، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ متقی کا چونکہ ڈر اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہ کرنے سے گھبراتا ہے، اللہ کی پیشی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو خوف آتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اسے پتا ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے جاؤں گا، اس کے سامنے پیش ہوں گا، تو اللہ پوچھے گا اور تو نے میرے ڈر سے کبھی اپنی خواہش کو دبایا تھا؟ تو وہ کہہ سکے گا اللہ خواہشات تو تھیں لیکن تیرا ڈر ان خواہشات پہ غالب رہا۔ حضرات گرامی کہتے جو اس کیفیت کے اندر آ جاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب اللہ راضی ہو جائے گا، رزاق تو وہ ہے، اپنے بندے کے رزق کے بند دروازوں کو بہت بہت کھول دے گا۔ حضرات گرامی کے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور رزق کی چابیاں کہاں پر ہیں اور رزق کو حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہیں اور گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کا ذریعہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی مزید گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا تابع دار اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ زمین میں رزق کی اونچ نیچ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ و فکر عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی زندگی
کہ دکھ اور سکھ یہ سب اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ میں نے پچھلا جمعہ دکھوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھایا کہ مشاکل کیوں آتی ہیں۔ یہ نیکوکاروں کے لیے اللہ کی آزمائش ہے، گناہ گاروں کے لیے وارننگ ہے، اور مجرموں کے لیے اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کے آتی ہیں۔ اللہ نے سورہ تغابن کے اندر ایک ایسی بات کہی، میں جب بھی پڑھتا ہوں میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری سوچ اور فکر کو بھی جلا ملتی ہے، اور کائنات کی اونچ اور نیچ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر اللہ نے کمال بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جتنی بھی مصیبتیں اجتماعی یا انفرادی سطح پہ آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر مستحکم ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو گائیڈ کر دیتا ہے، اللہ اس کو راستہ اس مصیبت سے نکلنے کا سلجھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے۔ ہم نے دین سے لا تعلقی کی وجہ سے مصائب کو برسا برس تک مسلط ہوتے ہوئے اور برقرار رہتے ہوئے دیکھا، لیکن دین کے ساتھ وابستگی اور اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کی صورت میں ہم نے کبھی مصیبتوں کے اندر استقلال نہیں دیکھا، مصیبتوں کو گھٹتے دیکھا، گھٹتے دیکھا اور رفتہ رفتہ انسانوں کو ان مصائب سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی کے اندر مصیبت بظاہر کتنی بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اور انسان کے دائرہ کار اور اس کی صلاحیتوں سے اور اس کی سوچ و فکر کی استعداد سے کہیں بڑی کیوں نہ ہو، حضرات گرامی کے اندر خالق کائنات کے پاس اس کا سلوشن ہوتا ہے، اور مالک کائنات کو اس مصیبت سے نکلنے کے اصل راز کا پتہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر ایک عرصے کی بات ہے، کئی برس پرانی بات ہے، مجھے شدید ریشہ تھا اور سائنس سے مجھے اتنا تنگ کیا تھا کہ ایک ذرہ برابر بھی کہیں پر ڈسٹ کا پارٹیکل بھی موجود ہوتا تھا تو میں تڑپنا شروع ہو جاتا تھا۔ کہیں پنکھا چلتا تھا، ڈسٹ کا پارٹیکل اڑتا تھا تو اس کے ساتھ میرے سائنس کے اندر صرف تکلیف نہیں ہوتی تھی بلکہ میرا سینہ، میرے لنگز جو تھے یوں محسوس ہوتا تھا اس کے اندر زخمی ہو گئے۔ میں بہت پریشان، ادھر بھاگتا رہا ادھر بھاگتا رہا، میڈیسن بھی کھاتا رہا، اینٹی بایوٹک بھی کھاتا رہا، اینٹی الرجی بھی کھاتا رہا، لیکن امن نہ ملا، چین نہ ملا۔ بچوں نے کہا پہاڑی علاقے پہ جانا ہے، چھٹیوں کے دن تھے، ان کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ بڑا ہی غمزدہ تھا، اندر گیا تو یوں محسوس ہوا لیٹا کہ سارا کا سارا سائنس سے لے کے سینے تک تمام چیزیں جو ہیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی کے اندر بڑا ہی پریشان تھا، میں باہر آ کے بیٹھ گیا اور میں نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، رونا شروع ہو گیا۔ بچپن سے لے کے اس دن تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے تھے میں ان کو یاد کرتا رہا اور ندامت کے آنسوؤں کو گراتا رہا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک عزم صمیم کر کے مثبت زندگی گزارنے کے عزم کا اظہار کرتا رہا۔ حضرات گرامی قدر میں جا کر سو گیا۔ جب میں اٹھا تو میں نے محسوس کیا میرا سائنس جو تھا وہ کلیئر تھا اور میرے اوپر کوئی اس قسم کی کیفیت نہیں تھی جس کے اندر میں 3-4 مہینے سے مبتلا تھا۔ میں شام کے وقت اسی ہوٹل کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے ٹھنڈی بوتل کو پی رہا تھا اور اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ یقیناً دعاؤں کو سننے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، یقیناً مصائب کو اٹھانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکیم اور طبیب تھے، انہوں نے انسانوں کی بیماریوں کے حوالے سے بہت سے طبی نسخوں کو تجویز کیا اور طب نبوی شریف سے بہت سی چیزوں کا جو تھا ان میں سے جو تھا ان کو اخذ کیا اور لوگوں کے فائدے کے لیے بہت سی چیزوں کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر قلم بند کیا۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں بہت سے 20 سینکڑوں مریض ایسے دیکھے ہیں جو بغیر کسی دوائی کے فقط توکل کی برکت کے ساتھ، فقط دعاؤں کے ساتھ اور فقط ذکر اذکار کے ساتھ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دعاؤں کے لیے جس طرح مادی اسباب کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اسی طرح جو بیماریوں کو رفع کرنے کے لیے روحانی اسباب کی بھی انتہائی اہمیت ہوتی ہے۔ افسوس یہ کہ ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے اس نقطے کی طرف نہیں آتے جو نقطے میں اصل میں ہمارے مصائب کا حل پنہا ہے۔ ہمارا جراثیم کے اوپر تو یقین ہے، ہمارا ماحولیاتی آلودگیوں کے اوپر تو یقین ہے، ہمارا پولوشن کے اوپر تو یقین ہے، ہمارا فوڈ پوائزننگ کے اوپر تو یقین ہے، لیکن اس سے بہت بڑھ کر جو ہمارے گناہوں کی گریوٹی ہے اور ہمارے نفوس کی شرارتیں ہیں ان کے اثرات بد کا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر نفوس کی شرارتیں اور اعمال کی جو برائیاں ہیں ان کے اثرات انسانی زندگی میں کس قدر ہلاکت خیز ہیں، اس بات کو سمجھنا ہو تو خطبہ مسنونہ پہ غور کیجئے کہ حضرت رسول اللہ نے خطیبوں کے سامنے ایک مثال کو قائم کیا اور کمال مثال کو قائم کیا۔ حضرت رسول اللہ نے خطیبوں کو یہ بات سمجھائی کہ جب خطیب منبر کے اوپر آئے تو الفاظ کہے
नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाह मैं तेरी पनाह को तलब करता हूँ मिन शुरूरि अनफुसिना, अपने नफ्स की शरारतों से, व मिन सय्यिआति अमालिना, और अपने अमाल की बुराई से। इस बात में किस चीज की तरफ इशारा है? इसमें इशारा यह है अगर मेरे नफ्स की शरारत या मेरे अमल की बुराई मेरे सामने आ गई तो आधा घंटा बात करना तो बड़ी दूर की बात है, मैं एक मिनट भी आपके सामने गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह मेरे नफ्स की शरारतों को दबाता है और मुझे मेरे अमाल की अकूबत से बचाता है। मैं आपके सामने गुफ्तगू करता हूं, वगरना अगर मेरे अमाल की अकूबत मेरे सामने आ जाए और मेरे नफ्स की शरारत मेरे सामने आ जाए तो मैं मिंबर के ऊपर खड़े होकर एक मिनट भी आपके सामने खुतबा नहीं दे सकता। इंसान एक मिनट भी गुफ्तगू भी अगर करता है तो दर हकीकत अल्लाह के फजल बेपाया की वजह से और उसकी रहमत बेपाया की वजह से और वो जो उसने अपने बंदों को माफ किया हुआ है उसकी वजह से गुफ्तगू करता है। हमारे पास सेहत के जितने भी अनासर मौजूद हैं वो अल्लाह के फजल रहमत की वजह से मौजूद हैं, वगरना अल्लाह अगर हमारे अमाल को तोले तो हमारे अमाल इस काबिल नहीं हैं कि हम एक मिनट भी जमीन के ऊपर जिंदा बाकी रह सकें। हजरात गिरामी के अगर हमारी मईशत का बिखराव और बखेड़ा दर हकीकत हमारे अपने नामा अमाल की स्याही की वजह से है। ये मुल्क अगर हासिल किया गया कलमा तैयबा की बुनियाद पे हासिल किया गया, लेकिन लाहौर में आज भी प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार हो रहा है, पंजाब और सिंध में आज भी जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है, 5 स्टार होटलों में शराब आज भी बिकती है, बैंकों के अंदर आज भी अल्लाह के साथ बगावत करते हुए सूदी लेन देन के काउंटर खुले हुए हैं, आज भी ट्रांसजेंडर बिल जैसे बिल मुमलकत खुदादाद में पेश किए जाते हैं, आज भी जो आइलैंड जैसी गंदी फिल्मों को हमारे मुआशरे में लॉन्च किया जाता है, आज भी हमारी बहू बेटियां हमारी बहनें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जैसी बहनें पंजाए यहूद और सलीब के अंदर गिरफ्तार हैं। अपने अमाल पर नजर डालो, तुम्हारे अमाल की हकीकत और हैसियत क्या है? और ये हकीकत है कि मैं अगर सोख्ता सामा हूं तो ये रोज़े सिया, मैं अगर सोख्ता सामा हूं तो ये रोज़े सिया। खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे, खुद मेरे अमाल, खुद मेरी सय्यात, खुद मुआशरे की इज्तिमाई सय्यात दर हकीकत इन तमाम की तमाम बिगाड़ का सबब हकीकी और सबब अव्वल है। जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा मईशत बेहतर नहीं हो सकती। और छोड़ो मुस्लिम लीग को, छोड़ो तहरीक इंसाफ को, आओ किताबुल्लाह की तरफ, आओ सुन्नत रसूल हाशमी की तरफ, आओ इनकिलाब मुस्तफी की तरफ, आओ खिलाफत राशिदा के सुनहरी निजाम की तरफ। अल्लाह की कसम सारे मसाइल हल हो जाएंगे, इंशाअल्लाह जरूर हल होंगे और इंशाअल्लाह हम ज़हन सादी करेंगे और लोगों को सीधे रास्ते का गाइड करेंगे और रूहानियत के साथ साथ पॉलिटिकल जो है इस्लाम के दुरुस्त फलसफे की तरफ इंशाअल्लाह उनको गाइड करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।